اگر آپ خود سے محبت کرتے ہیں نا تو آپ اپنی لائف میں ہیلدی باؤنڈریز کے کانسیپٹ سے ضرور واقف ہوں گے، اور یقیناً آپ نے اپنی لائف میں ہیلدی باؤنڈریز ضرور سیٹ رکھی ہوں گی۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ وہ خود سے محبت تو کرتے ہیں لیکن انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اپنی لائف میں ہیلدی باؤنڈریز سیٹ کیسے رکھی جاتی ہیں، اپنی لائف کے کن کن ایریاز میں باؤنڈریز سیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور وہ کس طرح سے سیٹ کی جاتی ہیں، کس طرح سے کمیونیکیٹ کی جاتی ہیں، ان باؤنڈریز کو کس طرح سے کمیونیکیٹ کیا جاتا ہے، وہ اس چیز سے واقف ہی نہیں ہوتے ہیں۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ باؤنڈریز سیٹ کرنا کیوں ضروری ہے؟ جب ہم اپنی لائف میں ہیلدی باؤنڈریز کو سیٹ کر لیتے ہیں نا تو ہماری زندگی کے جتنے بھی ایریاز میں ہم نے اپنی باؤنڈری سیٹ رکھی ہوتی ہے نا، اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری زندگی اسٹریس فری ہو جاتی، ہماری زندگی میں بہت ساری آسانیاں آ جاتی ہیں۔ باؤنڈری سیٹ کرنے کا یہ بھی مطلب ہے کہ ہماری زندگی میں جو باؤنڈریز سیٹ نہ کرنے سے جو طوفان آنے ہوتے ہیں، جو مشکلات آنی ہوتی ہیں، ہم ان کو روک لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ ہماری لائف میں ایک باؤنڈری سیٹ ہو جاتی ہے کہ یہاں تک کہ جو مشکلات آنی ہوتی ہیں، جو پریشانی آنی ہوتی ہے، وہ بھی ہم روک لیتے ہیں۔ کس کے ذریعے؟ صرف ان باؤنڈریز کو سیٹ کرنے کے ذریعے۔ پہلے کا دور ایسا تھا کہ لوگ بھلے مانس ہوتے تھے، لوگ سیدھے سادھے ہوتے تھے، شریف ہوتے تھے، سب لوگ ایک دوسرے کا دکھ درد بانٹتے تھے، لوگ ایک دوسرے کے لیے ایمپتھی بہت شو کرتے تھے، سب لوگ ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچتے تھے، کوئی مفاد پرست نہیں ہوتا تھا، خود غرضی لوگوں میں بہت کم ہوتی تھی۔ تو سب چونکہ ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچتے تھے تو پرانے لوگوں میں، پرانے وقتوں کے لوگوں میں باؤنڈریز کو سیٹ کرنے کا اتنا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ لیکن ظاہر ہے ہر دور میں اچھے اور برے لوگ موجود ہوتے ہیں، ہر معاشرے میں اچھے اور برے لوگ موجود ہیں۔ تو پھر اس دور میں بھی، پرانے وقتوں کے دور میں بھی جب برے لوگ موجود تھے، وہ کہیں نہ کہیں اچھے لوگوں کا استحصال کر جاتے تھے، انہیں ایکسپلائٹ کر جاتے تھے۔ کس طرح سے؟ کیونکہ اچھے لوگوں کو نہیں معلوم تھا کہ what are the healthy boundaries، اور ان کو سیٹ کس طرح سے کیا جاتا ہے، اور ان کو اپنی باؤنڈریز کو سیٹ کرنے کا ان کے اندر کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، جس کی وجہ سے ان کو لوگ ان کا استحصال کر جاتے تھے، ان کو لوگ پریشان کر جاتے تھے، اور اسی چکر میں جو اچھے لوگ ہوتے تھے ان کا نقصان ہو جاتا تھا، ان کی زندگی میں پریشانی بھی آ جاتی تھی اسی وجہ سے۔ لیکن چونکہ اب کا دور ایسا آ گیا جہاں پہ انفارمیشن کی بہتات ہے، جہاں پہ انٹیلیجنس کی بہتات ہے، آپ دیکھیں ہر جگہ آپ کو انفارمیشن نظر آئے گی، ہر انسان اپنے طور پہ انٹیلیجنٹ نظر آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو وہیں پہ آپ دیکھیں کہ لوگوں میں خود غرضی زیادہ آ گئی ہے، لوگوں کے اندر مفاد پرستی زیادہ آ گئی ہے، سب اپنا سوچتے ہیں، سب اپنے آپ کو ایک اونچی چیز سمجھتے ہیں، اور صرف اپنا ہی بہتر سوچتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ہوتا ہے کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، جو شریف لوگ ہوتے ہیں، ان کا استحصال اب بھی ہو رہا ہے اور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ میں ان لوگوں کے لیے بتاؤں گی کہ وہ اپنی زندگی میں ہیلدی باؤنڈریز کو سیٹ کیسے کریں تاکہ وہ اپنی زندگی میں برے لوگوں سے بچ سکیں، ٹھیک ہے؟ اور اپنی انرجی کو، پازیٹیو انرجی کو مینٹین کر سکیں، اپنی زندگی میں آسانیوں کو لے کر آ سکیں، اپنی زندگی کو اسٹریس فری کر سکیں، ٹھیک ہے؟ سو یہاں پہ میں کچھ ٹائپس کی باؤنڈریز کی بات کروں گی۔ سب سے پہلے میں بات کروں گی فزیکل باؤنڈریز کی۔ اب فزیکل باؤنڈریز میں مختلف ٹائپس ہیں کہ فزیکل باؤنڈریز کیا ہوتی ہیں، کس طرح کی ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے فزیکل باؤنڈری میں ہم بات کریں گے پرسنل اسپیس کی، یا آپ یہ کہہ لیں کہ پرسنل اسپیس میں بھی ہم بات کریں گے پرائیویسی کی۔ ہر انسان کی اپنی ایک پرسنل اسپیس ہوتی ہے، اور ہم ہر انسان کو الاؤ نہیں کر سکتے کہ وہ ہماری پرسنل اسپیس میں گھس جائے، ٹھیک ہے؟ اس کو خراب کرے پرسنل اسپیس کو۔ تو ہر انسان کی پرسنل اسپیس یا پرائیویسی میں کیا موجود ہوتا ہے؟ اس کا اپنا بیڈ روم، اس کی اپنی پرسنل آئٹمس جو اس کے کمرے میں موجود ہوتی ہیں، یا اس کی اپنا فون، موبائل فون جو کہ ایک پرسنل آئٹم ہے، ٹھیک ہے؟ اس کی پرسنل اسپیس میں اس کا موبائل فون آتا ہے، اس کا لیپ ٹاپ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی جتنی بھی اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آتی ہیں۔ تو ہم ہر انسان کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ ان چیزوں کو بنا ہماری اجازت کے چھو سکے، یا بنا ہماری اجازت کے ان کو استعمال کر سکے، ہماری بنا اجازت کے ہمارے بیڈ روم میں آ سکیں، ان چیزوں کو چھیڑ سکیں۔ دیکھیں ہم ہر انسان کو الاؤ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ تو بہت سے لوگ، سپوز یہ کہ ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو بہت سے جو بچے ہوتے ہیں یا بڑے، ایون کہ بڑے بھی، ان لوگوں کو اس بات کا علم نہیں ہوتا کہ وہ لوگوں کی چیزیں، اپنے ہی رشتہ داروں کی چیزیں بنا اجازت کے، بنا کسی کانسنٹ کے ایک دوسرے کی چیزیں چھیڑتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ اور جو
شریف لوگ ہوتے ہیں یا جن کو اپنی باؤنڈریز کو کمیونیکیٹ کرنا نہیں آتا، وہ دل ہی دل میں کڑتے ہیں. آپ پولائٹلی اور رسپیکٹفلی اپنی باؤنڈریز کو کمیونیکیٹ کریں، اور اس طرح سے کریں کہ آپ انہیں بتائیں کہ آپ میری پرمیشن کے بغیر میری جو پرسنل اسپیس میں جتنی بھی چیزیں موجود ہیں یہ ان کو آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں ہر انسان اپنی پرائیویسی کو، اپنی پرسنل اسپیس کو بہت ویلیو کرتا ہے. تو اگر آپ اگلے انسان سے رسپیکٹفلی کمیونیکیٹ کریں گے نا کہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا کہ جی آپ میری پرسنل اسپیس کی رسپیکٹ کریں اور ان چیزوں کو میری اجازت کے بغیر استعمال نہ کریں. یا اگر آپ کے بیڈ روم میں کوئی رشتہ دار بہت دیر تک موجود ہے تو آپ اسے رسپیکٹفلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مجھے آرام کرنا ہے، میں کچھ تھک گیا ہوں تو میں چاہتا ہوں کہ میں کچھ دیر آرام کر لوں. تو ظاہر ہے آپ اس طرح سے کریں گے تو اگلا جو آپ کا کوئی جو فیملی ممبر ہے وہ جا سکتا ہے کمرے سے باہر، کیونکہ آپ کی پرسنل اسپیس میں خلل آ رہا ہے، آپ کے آرام میں خلل آ رہا ہے. یہ آپ نے ایک ہیلدی باؤنڈری سیٹ کر دی ہے. اسی طرح فزیکل باؤنڈری میں ہم بات کریں گے ٹچ کی، فزیکل ٹچ کی. جب ہم فزیکل ٹچ کی بات کرتے ہیں نا تو ہم ہر انسان کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ ہمارے ساتھ ہاتھ ملائے یا ہمارے ساتھ حگ کرے. یعنی کہ ہم نے ہماری زندگی میں ہمیں پتہ ہوتا ہے ہم نے کس کے ساتھ کہاں کب اور کس طرح سے ٹچ کرنا، یعنی کہ ملنا ہے. ملتے وقت ہم یا تو ہاتھ ملاتے ہیں یا حگ کرتے ہیں. تو ہم جیسے اگر لڑکیاں ہیں تو وہ نامحرم کو ہاتھ نہیں ملا سکتی، انہیں حگ نہیں کر سکتی. تو اگر آپ کی مثال کے طور پہ لڑکیوں کے کزنز آتے ہیں، رشتہ دار آتے ہیں، تو اگر وہ ان سے عمر میں بڑے ہیں تو آپ ان سے صرف وربلی سلام کریں. ٹھیک ہے، یا زیادہ سے زیادہ ایک سر پہ ہاتھ جو ایک ہوتا ہے کہ آپ سر پہ ایک ہاتھ رکھ دیں، ایک عزت کا ہاتھ، نہ کہ جی آپ ہاتھ ملائیں ان سے یا حق کریں. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے آپ جو ہے ایک باؤنڈری سیٹ کر دیں. اسی طرح ہم لڑکیاں ہر دوسری عورت کے ساتھ یہ چیز الاؤ نہیں کرتی کہ وہ ہر عورت کے ساتھ حق کرے یا آپ کہہ لیں کہ ہاتھ ملائے. تو جس کے ساتھ آپ کمفرٹیبل ہیں اسی کے ساتھ آپ ہاتھ ملا سکتی ہیں یا حق کر سکتی ہیں. ورنہ آپ کیا کریں، صرف وربلی انہیں سلام کر سکتی ہیں یا وربلی ان کے ساتھ بات چیت کر سکتی ہیں. فزیکل ٹچ میں آپ کا اپنا اختیار ہے، آپ کس کے ساتھ جو ہے وہ آپ نے اپنی باؤنڈری سیٹ کی ہوئی ہے کہ آپ کتنا کب اور کیسے مل سکتی ہیں. ابھی ہم نے بات کی ہے فزیکل باؤنڈریز کی، اب ہم بات کریں گے ایموشنل باؤنڈریز کی. جب ہم ایموشنل باؤنڈریز کی بات کرتے ہیں نا تو ہم یہ باؤنڈریز ان لوگوں کے ساتھ سیٹ کرتے ہیں جو کہ ہمارے اپنے جن کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوتے ہیں، چاہے وہ ہمارے اپنے فیملی ممبرز ہوں، چاہے ہمارے ان لاز میں جو بھی ہوں. جب ہم ایموشنل باؤنڈریز کی بات کرتے ہیں نا تو ہم ایموشنل باؤنڈریز ان لوگوں کے ساتھ سیٹ کرتے ہیں جن کے ساتھ ہمارے ریلیشن شپ ہوتے ہیں، ہمارے اپنے اسپاؤس کے ساتھ، ہمارے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، ہمارے اپنے ماں باپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہمارے اپنے فرینڈس کے ساتھ یہ ہمارے ریلیشن شپ ہوتے ہیں. تو ہم ان لوگوں کے ساتھ اپنی ایموشنل باؤنڈریز سیٹ کرتے ہیں. اسی طرح ہمارے ان لاز بھی اسی میں شامل ہیں. اب جو یہ ایموشنل باؤنڈریز ہیں یہ بیسیکلی ہماری اپنی فیلنگس، تھاٹس اور ایموشنل نیڈس سے متعلق ہوتی ہیں. اب ایموشنل باؤنڈریز میں کس طرح کی باؤنڈریز شامل ہیں اس کی ہم اگزامپل دیں گے. سب سے پہلے ہے نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے رسپیکٹنگ فیلنگس. اب فیلنگس کی رسپیکٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی انسان ہرٹ ہے یا اپسیٹ ہے تو آپ جو ہے جو وہ اگلا بندہ محسوس کر رہا ہے، ظاہر ہے آپ تو وہ محسوس نہیں کر سکتے ہیں اور آپ اس کی فیلنگس کو اپنے اوپر تو نہیں لے کر آ سکتے نا. تو جسٹ آپ اس کی جو اگلا بندہ اپسیٹ ہے آپ اس کی فیلنگس کو رسپیکٹ کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے موڈ کو آپ ظاہر خوشگوار بنانے میں کچھ نہ کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں. لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اگر وہ اس کا موڈ خراب ہے کسی بھی وجہ سے تو آپ اپنا بھی موڈ خراب کرنے بیٹھ جائیں، بلکہ آپ ان فیلنگس کی رسپیکٹ کریں. ایموشنل باؤنڈریز کی جب ہم بات کریں تو اس میں نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے ناٹ ٹیکنگ رسپانسبلٹی فار ادرز ایموشنس. مان لیں کہ اگلا بندہ پریشان ہے یا کسی وجہ سے اپسیٹ ہے، ہرٹ ہے، تو آپ نے وہ اس وقت وہ جن ایموشن سے گزر رہا ہے آپ اپنے اوپر ان ایموشنس کو ظاہر نہیں لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ کہیں نہ کہیں اس کا ساتھ دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کے پاس کچھ دیر وقت گزار سکتے ہیں، لیکن آپ اس کے ایموشنس کو یعنی کہ آپ یہ کہہ لیں کہ اگر وہ اپسیٹ ہے تو آپ اس کو خوش کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، آپ اس کو اس کا موڈ اچھا کرنے کے ذمہ دار نہیں ہیں. ہر انسان اپنے ایموشنس کو یعنی کہ ہینڈل کرنے کا ذمہ دار خود ہوتا ہے. اسی طرح نا بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے جب وہ اپسیٹ ہوتے ہیں نا تو انہیں اپنے ارد گرد مجمع اکٹھا کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ وہ
انہیں لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے کہ لوگ مجھے بس ہر وقت سنتے رہیں, میں اپنی جو ہے جتنی بھی پریشانیاں ہیں میں اپنی ڈسکس کرتا رہوں ان سے. ظاہر ہے پھر جب آپ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں آپ کی انرجی کو ڈرین کرتے جاتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کی ایموشنل جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کو کہیں نہ کہیں افیکٹ کرتے ہیں, خراب کرتے ہیں, کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو بس سنتے رہیں, ان کو کہیں نہ کہیں مشورے بھی دیتے رہیں, ان کو ان کا موڈ خوشگوار کرتے رہیں. آپ انہیں کنٹینیوسلی آپ کو اپنے پاس دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو آپ نے یہاں پہ ایک ہیلدی باؤنڈری یہ سیٹ کرنی ہے کہ آپ نے یا تو اس جگہ سے اٹھ جانا ہے, ٹھیک ہے, اپنی پرسنل اسپیس کو مینٹین کرتے ہوئے, ٹھیک ہے, اور یا تو پھر آپ نے رسپیکٹفلی کمیونیکیٹ کر دینا ہے کہ میں مزید وقت نہیں دے سکتا, یا آپ جو بھی آپ جس طریقے سے بھی آپ اس کے ساتھ کمفرٹیبل ہیں بات کرنے میں. ایموشنل باؤنڈری میں ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی پرسنل انفارمیشن کو گارڈ کیسے کریں. مثال کے طور پہ ہمارے یہاں ہمارے معاشرے میں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, وہ ہم سے اگلوانا چاہتے ہیں, ہماری پرسنل باتیں وہ ہم سے نکلوانا چاہتے ہیں. وہ پوچھتے ہیں ہم سے پرسنل باتیں, جب وہ ہم سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اور ہم انہیں ان چیزوں کو اپنی پرسنل جو پرائیویٹ چیزیں ہوتی ہیں, پرائیویٹ باتیں ہوتی ہیں, ہم ان کو بتانے میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے. ظاہر ہے ہم ہر کسی کے ساتھ اپنی پرائیویٹ باتیں, اپنی پرسنل باتیں شیئر نہیں کر سکتے ہیں. بہت ہی کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جس کے ساتھ اپنی پرسنل باتیں شیئر کرتے ہیں. تو جو کوئی اس طرح کا ٹاپک چھیڑے آپ کے ساتھ, آپ انہیں کلیئرلی کمیونیکیٹ کر دیں کہ میں کمفرٹیبل نہیں ہوں آپ کے ساتھ یہ بات کرنے میں. نیکسٹ پوائنٹ ہے انڈرسٹینڈنگ یور ایموشنل نیڈس. اپنی ایموشنل نیڈس کو انڈرسٹینڈ کرنا ہی ایموشنل باؤنڈریز کے زمرے میں آتا ہے. کہ مثال کے طور پہ آپ مینٹلی طور پہ ڈرین ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے, اور آپ کی جو ذہنی حالت ہے وہ تھکی ہوئی ہے, پریشان ہے, تو آپ کو ریچارج ہونے کی ضرورت ہوتی ہے, آپ کو ریسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, ٹھیک ہے. آپ کو مطلب مثال کے طور پہ کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اگر آپ کی انرجی ڈرین کرے تو آپ وہاں سے اٹھ جائیں, وہاں سے آپ جو ہے وہ اپنی اگلا بندہ آپ سے ٹائم لینا چاہ رہا ہے لیکن آپ اسے کہہ دیں کہ کل میں بات کروں گا, یہ پرسوں کر سکتا ہوں, یا ہم کبھی بعد میں بات کریں گے کیونکہ مجھے کچھ دیر اکیلا وقت گزارنے کی ضرورت ہے تاکہ میں کچھ اچھا فیل کر سکوں, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں اپنی باؤنڈریز کو کمیونیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی آپ کا استحصال نہ کر سکے, کوئی آپ کے وقت کو فالتو لے نہ سکے, اپنی انرجی کو ڈرین نہ کر سکے. نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے انٹلیکچوئل باؤنڈریز کی. انٹلیکچوئل باؤنڈریز کی جب ہم بات کرتے ہیں نا تو اس میں ہماری اپنے فیلنگز آتی ہیں, تھاٹس آتے ہیں, اپنے آئیڈیاز آتے ہیں, اپنے اوپینینز آتے ہیں. یعنی اگلا بندہ ہمارے اپنے اوپینینس, ہمارے ہمارے جتنے بھی آئیڈیاز ہوتے ہیں کسی بھی ٹاپک کو لے کے, ٹھیک ہے, ہمارے اپنے ویو پوائنٹس ہوتے ہیں, ہمارے اپنے پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں, اگلا بندہ اس چیز کی رسپیکٹ کرے, یہ ہے انٹلیکچوئل باؤنڈریز, ٹھیک ہے. کیونکہ ہر انسان کے نا اپنے اپنے کچھ بلیف سسٹمز ہوتے ہیں, کچھ کسی بھی ٹاپک کو لے کے اپنے تھاٹ پروسیس ہوتا ہے, اپنے آئیڈیاز ہوتے ہیں, اپنے اوپینینز ہوتے ہیں, اپنے پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان کی رسپیکٹ نہیں کرتے نا تو اس کا مطلب ہے ہم ان کی باؤنڈریز کو خراب کر رہے ہیں. سو انٹلیکچوئل باؤنڈریز میں فرسٹ پوائنٹ یہی آتا ہے رسپیکٹ یور. سو انٹلیکچوئل باؤنڈریز کا فرسٹ پوائنٹ یہی آتا ہے رسپیکٹ فار اوپینینز اینڈ آئیڈیاز. مثال کے طور پہ دو لوگ ایک ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اور ان دونوں لوگوں کی اپنے اپنے اوپینینس ہیں اس ٹاپک کو لے کے, اپنے اپنے بلیف سسٹم ہیں, اپنے اپنے آئیڈیاز ہیں. تو اگر آپ دونوں کے درمیان گفتگو میں ذرا مطلب گرم جوشی آ گئی ہے, یعنی کہ غصہ آ گیا, گرماہٹ آ گئی ہے, تو کہیں نہ کہیں آپ ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. یہ لازم ہے کہ آپ جو ہے ایک دوسرے کے بلیف سسٹم کی رسپیکٹ کریں, ایک دوسرے کے اوپینینس کی رسپیکٹ کریں. ہمارے یہاں یہ بڑا ہوتا ہے کہ جب دو مذہبی لوگ اپنے اپنے فرقہ واریت مطلب فرقہ پرستی میں انوالو ہوتے ہیں اور وہ اپنے اپنے فرقے کی جو ہے اچھائیاں بیان کر رہے ہوتے ہیں, تو ہوتا کیا ہے وہ دونوں اتنے گرم ہو جاتے ہیں کہ جس کی وجہ سے معاملات یہ آ جاتے ہیں کہ دونوں قطع تعلقی پر اتر آتے ہیں. عقل مندی یہی ہے کہ دونوں ایک دوسرے کی ان معاملات میں باؤنڈریز کی رسپیکٹ کریں کہ جی اس کے اپنے ویو پوائنٹس ہیں, میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا نہ چاہتے ہوئے بھی, اور دوسرے بندے کے اپنے ویو پوائنٹس ہیں. انٹلیکچوئل باؤنڈریز میں دوسرا پوائنٹ آتا ہے رائٹ ٹو چینج یور مائنڈ. آپ نوٹ کریں کہ آج آپ کے اس عمر میں آپ کے جتنے بھی نظریات ہیں, جتنے بھی کسی بھی ٹاپک کو لے کے اوپینینس ہیں,
کچھ سالوں پہلے جب آپ بچے تھے یا آپ کہہ لیں اب عمر کے جس حصے میں بھی تھے 5 6 7 سال پہلے, آپ کے اسی ٹاپک پہ کچھ اور پرسپیکٹیو تھا, کچھ اور آپ کا اوپینین تھا, آپ کے بلیف سسٹم کچھ اور تھے, ٹھیک ہے. وقتاً فوقتاً ہر انسان کے اوپینینس جیسے جیسے وہ گرو کرتا ہے, جیسے جیسے وہ سیکھتا ہے, جیسے جیسے وہ نئی انفارمیشن لیتا ہے, وہ اپنا مائنڈ کو تبدیل کر سکتا ہے. وہ فری ہے, وہ آزاد ہے اپنے مائنڈ کو تبدیل کرنے میں, اور وہ بنا کسی ججمنٹ کے ڈر کے, یعنی کہ آپ کو ڈر نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ مجھے جج کریں گے, جی میرا پہلے کسی بھی ٹاپک کو لے کے مائنڈ کچھ اور تھا اور اب کچھ ہو رہا ہے. نہیں, ہر انسان گرو کرتا ہے, ہر انسان وقتاً فوقتاً اپنے خیالات و نظریات کو تبدیل کرتا ہے. تو یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ اپنے مائنڈ کو چینج کر سکیں, ٹھیک ہے. کوئی آپ کو بولے کہ تم پہلے تو یہ سوچتے تھے, آپ کی انسلٹ کرے, اور اب آپ اس معاملے میں آپ کی انسلٹ کرتا ہے کہ اب پہلے تم کچھ اور سوچتے تھے اب یہ سوچتے ہو. نہیں, آپ اسے کمیونیکیٹ کریں, بات کریں اچھے سے کہ نہیں میں پہلے جب میرا علم بڑھا تو اب میرا مائنڈ چینج ہو گیا, ٹھیک ہے. انٹلیکچوئل باؤنڈری کا جو تھرڈ پوائنٹ ہے وہ ہے ڈس اگریمنٹ وداؤٹ پرسنل اٹیک. کبھی بھی جب دو لوگ آپس میں کسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, ان کے درمیان انٹلیکچوئل گفتگو چل رہی ہو, تو ظاہر ہے کہیں نہ کہیں ڈس اگریمنٹ آ جاتا ہے. دونوں ایک دوسرے کے نظریات سے اختلاف کرتے ہیں, اور یہ ایک نیچرل سی بات ہے کیونکہ دو لوگوں کا دماغ مختلف ہے, دونوں لوگوں کے مزاج مختلف ہیں, دونوں کے اپنے اپنے ویو پوائنٹس ہو سکتے ہیں, ان میں اختلاف آ سکتا ہے. تو دونوں کو چاہیے کہ یا دونوں بندوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے پہ پرسنل اٹیک کرنے کی بجائے ایک دوسرے کے ایکسیپٹ کریں ویو پوائنٹس کو, ٹھیک ہے. اس کی ایکسیپٹ نہ بھی کریں تو اس کو رسپیکٹ دیں اس کے متعلق, ٹھیک ہے. یا پھر معاملے کو اچھے انداز سے, گفتگو کو اچھے انداز سے لے کر چلے, نہ کہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی شروع کر دیں اور پرسنل اٹیک شروع کر دیں, اپنے پرسنل گرجز نکالنا شروع کر دیں. اس چیز سے اوائڈ کرنا چاہیے. تو ہم بات کریں نا انٹلیکچوئل باؤنڈری کی, تو اگلا بندہ اگر آپ پر پرسنل اٹیک کر رہا ہے تو وہیں پہ اپنے گفتگو کو اسٹاپ کرتے ہوئے اس گفتگو سے یا تو کنارہ کشی اختیار کر لیں, ٹھیک ہے, یا پھر اس چیز کو کمیونیکیٹ کریں کہ آپ میرے ساتھ اس طرح سے پرسنل اٹیک نہیں کر سکتے, میرے ساتھ بدتمیزی نہیں کر سکتے ہیں. اگلے بندے کو بتانا پڑتا ہے. نیکسٹ پوائنٹ پہ ہم بات کریں گے ٹائم باؤنڈریز کی. اب ٹائم باؤنڈریز میں نمبر 1 پہ ہم بات کریں گے ورک لائف بیلنس. دیکھیں, ہر انسان اپنی زندگی میں کاموں میں مصروف ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور پھر اس کے بعد جب وہ کام سے فری ہو جائے تو پھر اس کی اپنی ایک پرسنل لائف ہوتی ہے, ٹھیک ہے. یعنی کہ جب انسان ایک جاب سے تھکا آ رہا ہے یا ایون کہ اس کے اپنے گھر میں بھی کچھ کام ہوتے ہیں, تو اس کے بعد اس کی ایک پرسنل اسپیس ہوتی ہے, پرسنل ٹائم ہوتا ہے جس میں وہ اپنا اچھا ریلیکس کرتا ہے, اپنے ریلیشن شپس, اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم گزارتا ہے. سو جو کام آپ کے ذمے تھے, ٹھیک ہے, جو کام آپ پہ فرض تھے, آپ نے ان کاموں کو پورا کر لیا. اس کے بعد آپ کی اپنا پرسنل ٹائم تھا, ٹھیک ہے. لیکن اس کے بعد اگر آپ سے کوئی کام بولتا ہے تو آپ اس کو پولائٹلی رسپیکٹفلی کمیونیکیٹ کریں کہ نہیں, اب جو ہے یہ ٹائم میرا اپنا ایک پرسنل می ٹائم ہے, یا مجھے اپنا ٹائم اپنے انداز سے گزارنا ہے, تو میں مزید جو ہے وہ اس وقت کے بعد میں اپنا ان کاموں کو سر انجام نہیں دے سکتا. سو یہ کچھ تھیں ہیلدی باؤنڈریز جو ہم اپنی لائف میں سیٹ کر سکتے ہیں, انہیں دوسروں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں تاکہ ہم اسٹریس فری رہ سکیں, ہماری زندگی میں آسانی آ سکے, ہمارا دوسروں کے ساتھ تعلقات اچھے ہو سکیں, ٹھیک ہے. سو میرا یہاں اپنی آڈینس سے کوشچن ہے کہ ہمیں مزید اپنی لائف میں ایسی کون سی باؤنڈری سیٹ کرنے کی ضرورت ہے جو ہماری زندگی میں آسانیاں لے کر آ سکیں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں.